بنی ہوئی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ اب ان حضرات نے جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے اس کو تحریر میں بیان کر دیا ہے، اس لیے انہی کی رہبری ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے بڑے ہیں۔ تو پہلے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا خط پڑھ دیتا ہوں۔ 12 اگست 2016 کی شام، بندے کی ٹھیک ہے بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے گجرات واپسی کے سلسلے میں اس وقت مختلف خبریں گشت کر رہی ہیں جو سراسر جھوٹی اور خلاف واقعہ ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اصل حقیقت کی خود ہی وضاحت کر دوں۔ امسال 2016 ماہ رمضان سے اب تک بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اور چند دن قبل خود میری موجودگی میں جو واقعہ پیش آیا، ان نامناسب واقعات سے اس مبارک کام کی شبیہ بگڑتی جا رہی ہے اور کام کا برسوں کا تقدس پامال ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے عالم کے کام کرنے والے ساتھی، علماء ربانیین اور مشائخ اعظام بہت مغموم اور پریشان ہے۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے کام کی اجتماعیت حد درجے متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف بنگلے والی مسجد میں ایک ایسے طبقے نے حصار قائم کیا ہوا ہے جو غلط باتوں کو بھی صحیح باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اصلاح کی کسی بھی مفید کوشش کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کام کے لیے یہ خطرناک اور سنگین صورتحال ہے جس کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مرکز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کام اپنے معمول پر چل رہا ہے، یہ بات سراسر غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرے، امسال عید الفطر کے بعد بندے نے طبیعت کی گھٹن کے باوجود بنگلے والی مسجد جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے طبیعت میں یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی باہم مفاہمت کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بندے نے موجودہ حالات کے حوالے سے متعدد بار مولوی صاحب سے براہ راست گفتگو کی، لیکن افسوس کہ کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکا، بلکہ میرے نظام الدین میں قیام اور روزانہ کے مشورے میں حاضر ہونے کی وجہ سے یہ بات چلائی جانے لگی کہ میں کام کی موجودہ ترتیب اور منہج کا حامی ہوں۔ ایسی صورتحال میں میرے لیے موجودہ وقت میں اس کام کے حوالے سے اپنے موقف اور نظریات کا اظہار نہ کرنا دین میں مداہنت سمجھی جائے گی۔ اس لیے ذیل میں ساری دنیا کے کام کرنے والوں کے لیے میں اپنے موقف کی صاف لفظوں میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس وقت دعوت کی اس مبارک محنت کا دائرہ ساری دنیا میں وسیع ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، مختلف المزاج اور مختلف المسالک کے لوگ اس محنت سے وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے وسیع اور پھیلے ہوئے کام کا بوجھ سنبھالنے کے لیے پرانے بزرگوں کی صحبت یافتہ ایک مستند جماعت کا ہونا ضروری ہے جو تقوی و امانت داری، کام کے لیے خلوص و للہیت اور محنت و مجاہدے کے حوالے سے کام کرنے والوں کے درمیان متفق علیہ ہو۔ یہ جماعت باہمی مشورے اور اجتماعیت کے ساتھ کام کو لے کر چلے، اس کے بغیر کام کو صحیح رخ پر رکھنا مشکل ہے اور ساری دنیا کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت دشوار ہے۔ اس لیے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں بعض اہم مسائل کے پیش آنے کے موقع پر میں نے متعدد بار حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں عالمی سطح پر کچھ افراد کے بڑھانے کی بات رکھی تھی اور یہ درخواست پیش کی تھی کہ پیش آمدہ مسائل کا حل اسی میں ہے۔ آخری عمر میں حضرت مرحوم اس کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن اچانک ان کے وصال کے وقت آ گیا، غفر اللہ لہ وادخلہ الجنہ۔ نیز حضرت مرحوم کے وصال کے بعد ہم نے پرانے کام کرنے والوں کے مشورے سے
ایک تفصیلی مکتوب مولوی سعد صاحب کو پیش کیا تھا، جس میں کام کی موجودہ ترتیب اور نہج کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اور مسائل کے حل کرنے کے لیے شورا کے قیام کی بات رکھی تھی، لیکن افسوس کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور کام کی صورتحال بگڑتی ہی چلی گئی۔ پھر گزشتہ سال ماہ نومبر 2015 میں دنیا کے پرانوں کی موجودگی میں شورا کی تکمیل کے بعد میں نے دوبارہ خود مولوی سعد صاحب سے گفتگو کی کہ آپ اس شورا کو تسلیم کر لیں، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا کام منتشر ہو گیا اور صورتحال نہایت سنگین ہو گئی۔ اب بھی میرے نزدیک مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس شورا کو تسلیم کر لیا جائے اور کام کے تقاضے شورا کی اجتماعیت سے پورے کیے جائیں۔ کام کی ترتیب اور نہج کے حوالے سے پچھلے 3 ادوار میں جو طے شدہ امور ہیں ان کو اپنی اصل پر باقی رکھا جائے، اور اگر ان میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو تو شورا کی اجتماعیت کے بعد ہی اسے چلایا جائے۔ فی الوقت اجتماعیت کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ نئی باتوں اور نئی ترتیبوں کو شورا اور پرانوں کے مشورے اور اعتماد کے بغیر چلانا ہے۔ دین و شریعت کی تشریح اور توضیح سے متعلق یہ جماعت جمہور اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کی پابند ہے، یعنی تبلیغ و دعوت کے لوگ۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، حدیث کی تشریح میں جمہور محدثین، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے استنباط اور استخراج میں جمہور فقہا کی رائے کے تابع ہے۔ جیسے پرانے 3 ادوار میں ہمارے اکابر اس کے پابند تھے، اس لیے کہ اس کے بغیر دین میں تحریف کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ بہت اہم پیراگراف ہے، تین ہی ہماری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، حدیث کی تشریح میں جمہور محدثین، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے استنباط اور استخراج میں جمہور فقہا کی رائے کے تابع ہے۔ جیسے پرانے 3 ادوار میں ہمارے اکابر اس کے پابند تھے، اس لیے کہ اس کے بغیر دین میں تحریف کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کام میں بیانات سے متعلق شروع ہی سے محتاط طریقہ اپنایا گیا ہے۔ غیر مستند باتوں، اجتہادات اور غلط استدلالات سے حد درجے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی لیے 6 صفات کے دائرے میں رہ کر بیان کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ کسی بھی آیت اور حدیث کی تشریح میں وقت کے مستند علماء سے استفادے کا پابند بنایا گیا ہے۔ تردید، تنقیص، تقابل عقائد اور مسائل اور حالات حاضرہ کے تذکروں سے ہمارے پرانے حضرات بچتے رہے ہیں، اور کسی بھی دینی جماعت یا فرد پر تنقید اور تبصرے سے بچنا اس کام کا اہم اصول ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں بہت سے کام کرنے والے اہم ذمہ داران بیانات میں پرانے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، خصوصاً سیرت صحابہ سے غلط استدلال، دینی جماعتوں کی تنقید و تنقیص کثرت سے سننے میں آ رہی ہے۔ ان باتوں سے بندہ پہلے ہی دن سے راضی نہیں ہے، اور متعدد بار اس سلسلے میں توجہ بھی دلاتا رہا اور اپنے بیانات میں بھی مثبت انداز میں متنبع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن جب معاملہ حد سے تجاوز کر گیا اور میرے بنگلے والی مسجد کے قیام کا لوگ غلط مطلب لینے لگے کہ بندہ کام کی موجودہ ترتیب اور روش سے راضی ہے، نیز بنگلے والی مسجد کے موجودہ ماحول کی وجہ سے بندہ سخت گھٹن محسوس کرنے لگا، تو کئی دنوں کے استخارے کے بعد بندے نے فیصلہ کیا کہ کام کرنے والوں کے سامنے اپنے موقف کا صاف لفظوں میں اظہار کروں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو بندے کو دوبارہ حاضر ہونے میں ادنا تعمل نہیں رہے گا۔ میری گجرات واپسی فریق بن کر نہیں ہوئی ہے، بلکہ کام کی حفاظت اور مداہنت سے بچنے کے لیے ہوئی ہے۔ مجھے بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بندہ ابراہیم دیولا، مقیم حال دیولا، ضلع بھڑوچ، 15 اگست کو یہ لکھا گیا تھا۔ یہ تو مولانا ابراہیم صاحب کا خط ہے، اور پھر حضرت مولانا یعقوب صاحب
نے جو اب خط لکھا ہے اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، وہ کیونکہ وہیں پر رہتے ہیں، مکان ان کا بنگلے والی مسجد سے تھوڑی دور پر ہے۔ نظام الدین میں بندہ تقریباً 15 سال حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ رہا، اور ان کے بعد تقریباً 30 سال مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ رہا۔ تقریباً 50 سال کے اس طویل عرصے میں ان دونوں حضرات کو قریب سے دیکھنے اور سفر حضرت میں ساتھ رہنے کا موقع اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ ان دونوں حضرات کی ہدایات، رہبری اور نگرانی میں اس عالی اور مبارک کام کرنے کی اللہ رب العزت نے سعادت نصیب فرمائی۔ اس کی روشنی میں بندہ پوری دیانتداری سے یہ عرض کرتا ہے کہ کام اپنے نہج سے جس پر یہ حضرات ڈال کر گئے تھے ہٹ چکا ہے اور پٹری سے اتر چکا ہے۔ ہمارے یہ دونوں حضرات اگرچہ سب کے نزدیک متفق امیر تھے، مگر کبھی انہوں نے امارت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی حکم کے انداز سے بات نہیں کی اور کبھی اپنی نہیں چلائی۔ ہمیشہ اپنے کو مشورے کے تابع رکھا، اور کوئی بھی بات چلائی تو اپنے ساتھیوں کے اتفاق کے بعد چلائی۔ امیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ مشورے کے تابع رکھا۔ آج بات الٹ چکی ہے، امارت کا دعویٰ ہے اور جو نہ مانے اسے مجبور کر کے منوانے کی ترکیبیں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نظام الدین میں وہ انتشار برپا ہے جو گالی گلوچ اور مار پیٹ کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ نظام الدین جو امت کی فکر، اپنی اصلاح اور آخرت بنانے کی جگہ تھی، جہاں آ کر ہر ایک ان صفات سے متصف ہوتا تھا، وہ ماحول مرکز نظام الدین میں ختم ہو کر غیبت، سوء ظن اور بہتان ترازی اور کام کو صحیح نہج پر لانے والوں کو زیر کرنے کی ترکیبیں بنانے کا ماحول بن چکا ہے، جس میں آ کر آدمی سدھرنے کے بجائے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، جس سے کام کی روح نکل گئی ہے۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو تو نجات ہے، بریکٹ میں چاہے اس کے بعد جو کچھ بھی کرو کوئی حرج نہیں، اور اگر اطاعت نہ کرو، کسی بھی بات سے اختلاف کرو تو نجات نہیں ہو سکتی، چاہے کتنے ہی مخلص ہو، کتنی ہی قربانی دو۔ اپنی اصلاح کی فکر، آخرت بنانے کی فکر اور دین اور امت کا غم حاصل ہونے کا جو ماحول نظام الدین میں تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ اپنی چلانا، منمانی، دنیا طلبی اور جی چاہی کا ماحول قائم ہو چکا ہے۔ اسی مقصد کے لیے عمومی بیعت کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے، اگرچہ حضرت جی کی شورا نے متفقہ طور پر بیعت کرنے سے منع کیا تھا، جس کی تحریر حضرت جی کی شورا کے دستخط کے ساتھ موجود ہے۔ نئی نئی باتیں جو پچھلے دنوں حضرات کے دور میں نہیں تھیں اور بغیر مشورے کے چلائی گئی ہیں، ایک دعوت تعلیم استقبال ہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح گڑھی گئی ہے جو ہمارے حضرات کے دور میں نہیں تھی، اگرچہ اس کا نام اب بدل کر کے تعمیر مسجد رکھ دیا گیا ہے، مگر کام وہی ہے۔ اس سے روزانہ کی گھر گھر کی محنت اور عمومی گشت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ دوسرا، خواص اور دیگر طبقاتی محنت کو روکنا۔ حالانکہ یہ کام دونوں حضرات کے دور میں ہوتا رہا، خواص اور دیگر طبقات پھر یعنی بعد میں عمومی محنت کے ساتھ ہی جڑ جاتے تھے، اور اس طرح اس کا نفع اظہر من الشمس ہے۔ طبقاتی کام کو روکنے کے لیے اور تعمیر مسجد کے عمل کو نافذ کرنے کے لیے نصوص سے غلط استدلال کیا گیا۔ تیسرا منتخب حدیث ہے۔ کبھی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً کنایتاً بھی اس کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ فضائل اعمال کو آہستہ آہستہ ختم کر کے اس کی جگہ پر منتخب کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چوتھے مستورات کے 5 کام اسی طرح روزانہ نئے نئے شعبے چھوڑ کر کام کرنے والوں کے ذہن کو الجھائے جاتے ہیں۔ جو ان باتوں کو نہ چلائے اور جن علاقوں میں یہ باتیں نہ چلائی جائیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں نظام الدین کی ترتیب نہیں ہے، حالانکہ یہ صرف ایک مولوی محمد سعد سلمہ کی چلائی ہوئی ترتیبیں ہیں۔ نظام الدین کی ساری مجلسیں انہی باتوں کی نظر ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک نیا ایسا عملہ جو ہمارے حضرات کا صحبت یافتہ نہیں ہے نظام الدین میں قابض ہو چکا ہے، جو آنے والوں کا ذہن روزانہ الجھاتا رہتا ہے۔
کہ صوبے کے ذمہ داروں کی مت مانو، اس لیے کہ وہ نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے۔ جماعتوں کو بھی ہدایت دے کر روانہ کیا جاتا ہے کہ وہ انہی نئی ترتیبوں کو چلانا ہے، اس لیے روانگی کی ہدایت نظام الدین میں اور اجتماعات میں انہی کی طے کی جاتی ہیں جو ان باتوں کو بیان کریں۔ اس سے ہر صوبے میں اختلاف اور دو ذہن بن رہے ہیں۔ نئے یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے ساتھی نظام الدین کے نہیں مانتے، اور پرانے احباب اس الجھن میں ہے کہ یہ نئی نئی باتیں کیسے چلائیں، جو نہ صرف یہ کہ مشورے سے طے شدہ نہیں ہے، بلکہ ان سے کام بنیادوں سے ہٹتا ہے اور نہج بدلتا ہے۔ ہر جگہ اختلاف انتشار اور خلفشار ہے۔ آخرت کا فکر، دین کا اور امت کا غم اور اپنی اصلاح اور تربیت کا پہلو جو اس کام کی روح تھی وہ مفقود ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب سلمہ اس وقت ایک ایسے عملے کے گھیرے میں ہے جس نے حضرات کی صحبت نہیں پائی ہے، جو اپنے مفاد کے لیے ان کی ہر بات کو سراہتا ہے اور انہیں اس غلط فہمی میں ڈالے ہوئے ہے کہ کام کو جتنا انہوں نے سمجھا ہے اتنا نہ اگلوں میں سے کسی نے سمجھا تھا، نہ موجودہ لوگوں میں کوئی سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنی ان نئی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن، حدیث اور سیرت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں اور کام کو قرآن، حدیث اور سیرت پر لانا چاہتا ہوں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اکابر نے جو کام کیا وہ قرآن، حدیث اور سیرت سے مستنبط نہیں تھا؟ بیانات میں بے دھڑک نکتہ چینی، تنقید، تحقیق، تحکمانہ انداز، اجتہاد اور نئی نئی تشریحات سے یہ سب چیزیں ہمارے اکابر کے نہج کے خلاف ہو رہی ہیں۔ علماء اور مشائخ حیران اور فکر مند ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہی رخ رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ علماء اس کام کے خلاف ہو جائیں اور امت کا سنجیدہ طبقہ بھی اس کام سے دور ہو جائے گا۔ کام کی اجتماعیت اور اس کے نہج کی حفاظت کے لیے گزشتہ نومبر 2015 کو دنیا کے تمام پرانوں کی موجودگی میں حضرت جی کی شورا کی تکمیل کی گئی، جس میں میں خود بھی موجود تھا، یعنی حضرت مولانا یعقوب صاحب۔ مگر حیرت ہے کہ مولوی صاحب سلمہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دنیا میں کوئی بھی دینی، تعلیمی یا ملی ادارہ، امت کا کوئی بھی اجتماعی کام شورا کی سرپرستی، نگرانی اور رہبری کے بغیر نہیں چل رہا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ امت کے اتنے بڑے کام کو کسی ایک فرد کے حوالے کر دینا اور اس فرد کا اس عالی کام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ایک سنگین اور خطرناک صورتحال ہے۔ کوئی بھی فرد اپنی فطری کمزوریوں اور نفس کی آلائشوں سے مبرہ نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ غالباً اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آئندہ یہ کام ایک شورا کی نگرانی میں چلے گا۔ یعنی دیکھیے آخری مکتوب مکاتیب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ از مولانا ابو الحسن علیہ ندوی۔ آخر میں کہتے ہیں، میں یہ تحریر عند اللہ مسئولیت اور احتساب کے ڈر سے لکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر کے نہج پر کام کرتے رہنے کی اور نئی نئی باتوں کے داخل کرنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ من جانب فقط والسلام من جانب محمد یعقوب۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب نے بھی اپنا یہ لکھ کر کے دیا ہے، وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ مولانا ابراہیم صاحب کی مذکورہ بالا تحریر کے بعد اندرون ملک، یعنی مولانا ابراہیم صاحب کے جو پرچہ ہے اسی پر مولانا احمد لاٹ صاحب نے لکھ دیا ہے، اسی پر نوٹ کر دیا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کی مذکورہ بالا تحریر کے بعد اندرون ملک اور بیرون ممالک کے احباب نے بندے کا موقف دریافت کیا۔ اس کے بعد مولانا یعقوب صاحب نے بھی اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں بندہ یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا یعقوب صاحب دونوں کے موقف سے مجھے مکمل طور پر اتفاق ہے۔ بنگلے والی مسجد کے موجودہ حالات اسی صورت میں درست ہو سکتے ہیں جبکہ ان دونوں حضرات کی تجاویز کو عمل میں
لایا جائے، ورنہ احمد لاٹ مقیم حال صورت۔ یہ ان تینوں حضرات کے خطوط ہیں جو سوالات ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں کہ جو کام کی اصل جگہ ہے اور وہاں سے اب دور رہ کر کے کام کو کیسے کیا جائے، تو اس کو بہت واضح طور پر ابھی فاروق بھائی نے بتلا دیا کہ کام اتنا آسان ہے اور اتنا آسان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اس کو بنا کر کے اور پیش کر کے چلے گئے ہیں کہ کوئی فرد امت اپنا عذر پیش نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مسجد وار جماعتوں کو قائم کیا اور ہر مسجد کو پورے عالم کا مرکز بنایا ہے۔ وہ جو عمارت ہے وہ مرکز نہیں ہے، بلکہ وہاں کی جو جماعت ہے وہ مرکز ہے۔ وہ اپنے محلے کے اندر بھی اپنی ذات کے اندر کام کو اٹھاوے، اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں اٹھاوے، پھر وہاں سے 3 دن کی جماعت نکالے، چلے کی جماعت نکالے اور 4 مہینے کی جماعت نکالے، اور سارے عالم کے اندر کی ذمہ داری کو اپنے اوپر اوڑھے۔ ہمارے یہاں مشورے کی بات کی گئی تھی، مشورہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جماعت کہاں جائے، اتنی سی بات ہوتی ہے، اور اسی میں الحمدللہ ساری تربیت ہو جاتی ہے اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ جماعت کہاں جائے۔ 3 دن کی جماعتیں آپ کے حلقوں سے طے ہو جاتی ہیں، چلے کی جماعتیں اپنی اپنی مسجد سے ایسے علاقوں میں بھیج سکتے ہیں جہاں کام کے تقاضے ہیں، جہاں کام کے تقاضے ہیں۔ اتنی جگہ ہیں کہ آپ سالانہ 4 مہینے بھی لگاتے رہیں تو پوری نہیں ہونے والی ہیں، اور ہر مسجد کا ایک فرد لگاوے تب بھی پورے نہیں ہونے والی۔ اس لیے تلاش کرنا اور ان جگہوں پر اپنی جماعتوں کو بھیجنا جہاں لوگ پیاسے ہیں بالکل۔ اور اسی طرح سے مستورات کی جماعت اور باہر کی جماعتیں، اس کے لیے خود سوچیں کہاں پر تقاضے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی شکلیں بھی وجود میں آ جائیں گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ وہ ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو اپنے وجود میں آ جائیں گی۔ کوئی مرکز نیا بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ اور کوئی جماعت تو مولانا الیاس صاحب ہی نے اس کو واضح کر دیا، یہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، سمجھے؟ تو ہم کیسے نہ جماعت بنا لیں گے؟ یہ تو ایک کام ہے، سمجھے؟ لوگوں نے بہت کہا کہ فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت اور تبلیغی جماعت، تو یہ نام تو لوگوں کا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں اس کام کو اس کی کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، اگر کوئی نام رکھتا، لیکن انہوں نے کوئی نام رکھا ہی نہیں، تو یہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو جماعت تو بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، تو یہ نہیں کہتے یہ نمازی جماعت ہے، یہ بے نمازی جماعت، یہ نہیں۔ ہر ایک بے نمازی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، مجھے کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر دین کی محنت کے نہ کرنے والے کو یہ احساس بیدار ہو جانا چاہیے کہ میں نہیں کرتا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو بھائی بزرگوں، اس ترتیب پر ہم کام کو کرتے رہیں، الجھامیں نہیں بات کو، انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے اللہ جل شانہ راہ کھول دے گا۔ انشاءاللہ ظہر کی اذان 2 بجے اور نماز 2:30 بجے ہوں گی۔ تمام حضرات اس سے پہلے اپنے کھانے پینے ضروریات سے فارغ ہوں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی، اس میں جم کر بیٹھیں، اور آخر میں پھر دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔